الرحمن الرحیم ثم اشار الى دلیل حدوث العالم بقوله اذ هو اي العالم اعیان واعراب لانه ان قام بذاته فعین والا فعرض وكل منهما حادث لما سنبین۔ پھر مصنف نے اشارہ کیا عالم کے حدوث کی دلیل کی طرف اپنے قول اذ ہوا اذ العالم اعیان و اعراض سے، اس لیے کہ وہ یعنی عالم اعیان ہیں اور اعراض ہیں۔ کیوں؟ لأنہ ان قام بذاتہ، اس لیے کہ اگر وہ قائم بالذات ہو تو عین ہے ورنہ عرض ہے۔ وکل منہما حادث، اور ان دونوں میں سے ہر ایک حادث ہے، لما سنبین، جیسا کہ قریب ہم بیان کریں گے۔ ولم يتعرض له المصنف، اور مصنف نے اس سے تعرض نہیں کیا، لأن الکلام فیہ طویل، اس لیے کہ اس میں کلام طویل ہے، لا یلیق بهذا المختصر، جو اس مختصر رسالے کے مناسب نہیں ہے۔ کیف وهو مقصور علی المسائل دون الدلائل، کیسے ہو سکتا ہے حال یہ کہ وہ مقصور ہے یعنی محصور ہے مسائل پر نہ کہ دلائل پر۔ یا سمجھیے کیا ہے کہ ما قبل میں مصنف کا دعویٰ تھا العالم بجمیع اجزائہ محدث، تو اس کی دلیل دی ہے چونکہ عالم کیا ہے، یہ اعیان و اعراض کا مجموعہ ہے، اعیان و اعراض حادث ہیں، لہذا اس کا مجموعہ بھی کیا ہوگا، حادث ہوگا۔ یہ مختصر دلیل دی ہے، لیکن چونکہ مکمل دلیل نہیں دی بلکہ دلیل کی طرف اشارہ کیا، دلیل کا ایک جز بیان کر دیا، اسی لیے یہ کہا ہے کہ لم يتعرض له المصنف، دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے، دلیل نہیں دی ہے۔ اب چونکہ یہ کہہ دیا کہ عالم اعیان اور اعراض کا مجموعہ ہے، تو اب یہاں سے اخیر تک اعیان اور اعراض کی تعریف کریں گے، اور ان دونوں کے درمیان جو متکلمین اور فلاسفہ کا نظریہ ہے اس کو واضح کریں گے۔ فالاعیان ما ای ممکن یکون له قیام بذاتہ، تو اعیان وہ یعنی وہ ممکن ہے جس کا قیام بالذات ہو، بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم، عین کو عالم کی اقسام میں سے قرار دینے کے قرینے سے، ومعنی قیامہ بذاتہ، اور اس کے قائم بالذات ہونے کا مطلب متکلمین کے نزدیک یہ ہے ان یتحیز بنفسہ غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر، کا مطلب یہ ہے کہ متحیز ہو، بذات خود متحیز ہو، حال یہ کہ اس کا تحیز تابع نہ ہو دوسری چیز کے تحیز کے، بخلاف العرض، برخلاف عرض کے، فإن تحیزہ تابع لتحیز الجوہر الذي هو موضوعه اے محلہ الذي يقومہ، اس لیے کہ عرض کا تحیز وہ تابع ہوتا ہے اس جوہر کے تحیز کے جو کہ اس کا موضوع ہے، یعنی اس کا محل ہے جو اس کو وجود بخشتا ہے۔ ومعنی وجود العرض فی الموضوع، اور عرض کے موضوع میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے ان وجودہ فی نفسہ، کہ اس کا وجود فی نفسہ ہی ہے، پرانے نسخے میں فی نہیں ہے، فی نفسہ، اس کا وجود فی نفسہ ہی، وہ اس کا وجود فی الموضوع ہے۔ ولہذا یمتنع الانتقال، اور اسی وجہ سے ممتنع ہے اس سے منتقل ہونا، اس سے جدا ہونا ممتنع ہے۔ بخلاف وجود الجسم فی الحیز، برخلاف حیز میں جسم کے وجود کے برخلاف، حیز میں جسم کے وجود کے برخلاف، فإن وجودہ فی نفسہ امر ووجودہ فی الحیز امر آخر، اس لیے کہ اس کا وجود فی نفسہ ایک چیز ہے، ایک امر ہے، اور اس کا وجود حیز میں اس کا وجود ایک دوسری چیز ہے۔ ولہذا ينتقل عن، اور اسی وجہ سے وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ وعند الفلاسفة معنی قیام الشیء بذاتہ، اور فلاسفہ کے نزدیک کسی چیز کے قائم بالذات ہونے کا مطلب یہ ہے استغناؤہ عن محل یقومہ، اس کا مستغنی ہونا ہے اس محل سے جس کے ساتھ وہ قائم ہے۔ ومعنی قیامہ بشیء آخر، وہ اس کے دوسری شے کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب اختصاصہ بہ، اس کا خاص ہونا ہے
اس چیز کے ساتھ بحیث یصیر الاول، اس طور پر کہ پہلا نعت بن جائے اور دوسرا منعوت بن جائے، یعنی پہلی چیز کو صفت بنانا اور دوسری چیز کو موصوف بنانا ممکن ہو۔ سواء کان متحیزا، برابر ہے کہ متحیز ہو، کما فی سواد الجسم، جیسا کہ جسم کی سیاہی میں، اولا یا ممکن نہ ہو، کما فی صفات الباری عز اسمہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ مجردات کے کیا معنی ہیں؟ مجردات اصل میں فلاسفہ کے نزدیک اس سے مراد وہ مخلوق ہے جو جوہر یعنی قائم بالذات ہے اور غیر مادی، یعنی نہ تو وہ جسم ہے اور نہ ہی وہ کسی حیز اور مکان میں ہے، جیسے عقول ہے، نفوس ناطقہ وغیرہ، اور متکلمین اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے والمجرداتی۔ نسخے کے اندر مجردات کو الگ کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق ما قبل سے، اس کو اوپر ہی ہونا چاہیے، یہاں پر ہونا چاہیے تھا کما فی صفات الباری عز اسمہ والمجرداتی۔